انتظار کے سوا اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ یہ علاقہ بہت وسیع تھا، سو یہاں جنگل گشت کے دوران شیر سے ملاقات کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ ویسے بھی شیر دیگوامتا سے غزلہ پلی کے درمیان کہیں بھی ہو سکتا تھا، سو اس 27 میل کے علاقے میں گشت ویسے بھی وقت کا ضائع کرنا تھا۔ یہاں تک مجھے کوئی شیر نہیں دکھائی دیا تھا، اور جتنی کوششیں کر چکا تھا اس کا پھل جلد یا بدیر مل جاتا۔ پھر اچانک واقعات رونما ہونے لگے۔ صبح 9 بجے تار آیا کہ بسوا پرم کے اسٹیشن ماسٹر کے مطابق ایک بچڑا مارا گیا تھا۔ مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوئی کہ اس علاقے میں بڑا تیندوا بھی موجود تھا، اور میں نے تالاب کے کنارے سے ہٹوا کر بچڑا اسی امید پر بندھوایا تھا کہ شاید تیندوا اسے نہیں دیکھ سکے گا۔ میں نے دیگوامتا کے اسٹیشن ماسٹر سے کہا کہ وہ بسوا پرم کے اسٹیشن ماسٹر سے رابطہ کرے اور کہے کہ وہ کتو سے پوچھے کہ آیا یہ چارہ شیر نے کھایا ہے یا تیندوے نے۔ تھوڑی دیر میں جواب ملا کہ کتو وہیں موجود تھا اور بتا رہا تھا کہ یہ چارہ تیندوے نے کھایا تھا۔ اس نے مجھے فوراً آ کر تیندوے سے جان چھڑانے کی درخواست کی تھی، ورنہ سبھی بچڑوں کا یہی حشر ہوتا۔ اس کی بات تو درست تھی، مگر میرے پاس اس علاقے میں شکار کا اجازت نامہ نہیں تھا۔ مجھے مدراس کے محکمہ جنگلات کے ناظم نے واضح طور پر صرف آدم خور کے شکار کا اجازت نامہ دیا تھا۔ تاہم میں نے سوچا کہ میں تیندوے کی ہلاکت کے بعد اسے بتا دوں گا کہ تیندوے کی ہلاکت کیوں ضروری تھی، اور ضرورت پڑی تو اس کے شکار کی قیمت بھی بھجوا دوں گا۔ سو میں نے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بسوا پرم کو اس روز کوئی مسافر ٹرین نہیں جا رہی تھی، مگر خوش قسمتی سے ایک مال گاڑی مل گئی جو 11 بجے جا رہی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر نے میری خاطر ٹرین رکوائی اور گارڈز کے ساتھ میں بسوا پرم روانہ ہوا۔ جوزف نے میرے ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ کتو مجھے لے کر جائے وقوع پر پہنچا۔ وہاں تیندوے کے سبھی علامات موجود تھیں، اور تیندوے کے دانتوں کے نشان بچھڑے کی گردن پر تھے، اور اس کے پیٹ میں آنتیں وغیرہ ہڑپ کی جا چکی تھیں۔ تیندوے نے چونکہ کافی پیٹ بھر لیا تھا، سو مجھے لگا کہ شاید وہ اس روز نہ آئے۔ کتو نے مجھے اپنی چارپائی پیش کی، سو مچان کا کام آسان ہو گیا۔ واپس لوٹنے تک 2 گھنٹے لگے، اور 4 بجے سب تیار تھا۔ چونکہ اس وقت بیٹھنا بیکار ہوتا، سو ہم واپس اسٹیشن کو لوٹے، جو بمشکل 1 میل دور تھا۔ وہاں بسکٹ، چپاتی، کیلے اور چائے سے پیٹ بھرا۔ جوزف میرے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا تھا، سو ہم دونوں 5:30 بجے مچان پر پہنچ گئے۔ میرا خیال تھا کہ تیندوا دیر سے آئے گا، تاہم میں غلط تھا۔ ہمیں بیٹھے ہوئے بمشکل 20 منٹ ہوئے ہوں گے، اور میں آرام سے بیٹھا تھا کہ نیچے سے مدھم سی آواز آئی۔ میں نے نیچے دیکھا تو تیندوا بیٹھا بچھڑے کی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت جانور تھا۔ میں نے اس کی جان بخشی کے بارے میں سوچا، تاہم اس کی موجودگی سے دیگر بچھڑے بھی مارے جاتے اور آدم خور کا شکار خراب ہو جاتا۔ اسے میں نے بائیں کندھے کے پیچھے گولی مار دی۔ ہماری جلد واپسی پر کتو اور اسٹیشن ماسٹر دونوں حیران ہوئے، تاہم تیندوے کی ہلاکت کا سن کر اسٹیشن ماسٹر نے تیندوے کی کھال مانگ لی۔ 4 قلیوں اور پیٹرومیکس کی مدد سے ہم تیندوے کو اٹھانے پہنچے۔ ہماری موجودگی میں تیندوے کی کھال اتاری گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ کیسے وہ کاپر سلفیٹ کی مدد سے کھال کو کچھ عرصے کے لیے محفوظ کر کے بنگلور ماہر کے پاس بھجوا سکتا ہے۔ اگلی صبح ایک اور بچھڑا لا کر میں نے تالاب کے پاس وہیں باندھ دیا جہاں شیر کے پگ دکھائی دیے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ تیندوے کی ہلاکت کے بعد دوپہر کی ٹرین سے میں جوزف کے ساتھ دیگوامتا چلا جاؤں گا، مگر جب ہم بیسوا پرم کے اسٹیشن پر پہنچے تو اسٹیشن ماسٹر نے بتایا کہ اسے چیلما سے تار آیا ہے کہ ایک بچھڑے کو شیر لے گیا ہے۔ یہ اطلاع 10 بجے سے قبل آئی تھی۔ چیلما کے لیے اگلی ٹرین 4 گھنٹے بعد آنی تھی، سو میں نے 5 میل کا سفر پیدل طے کرنے کا سوچا، اور جوزف بھی تیار ہو گیا۔ 11:30 کے بعد ہم پہنچ گئے۔ فارسٹ گارڈ اور اسٹیشن ماسٹر ہمارے منتظر ملے۔ وہ بہت پرجوش ہو رہے تھے، اور گارڈ نے بتایا کہ وہ بچھڑے کا معائنہ کرنے اور اسے پانی پلانے گئے تھے کہ انہیں بچھڑے کی آدھی کھائی ہوئی لاش کے ساتھ زمین پر ایک بڑے شیر کے پگ بھی دکھائی دیے۔ وہاں وہ لوگ محض اتنی دیر رکے کہ شاخیں کاٹ کر لاش کو ڈھک دیں تاکہ گدھ نہ کھا سکیں۔ پھر یہ لوگ فوراً پیغام پہنچانے اسٹیشن پہنچے۔ 7واں بچھڑا باندھتے ہوئے میں نے خیال رکھا تھا کہ وہ ایسے درخت کے پاس ہو جہاں مچان باندھنا آسان ہو۔ تیندوے کی ہلاکت اسی وجہ سے آسانی سے ہوئی تھی۔ فارسٹ گارڈ نے چارپائی مہیا کی، جبکہ جوزف اور میں اسٹیشن ماسٹر کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانے دیہاتی سرائے میں پہنچا۔ کھانے کے دوران جوزف نے کہا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھے گا۔
اور انتہائی مشکل کے ساتھ میں نے اسے منع کیا۔ تیندوے کے شکار میں اس کی موجودگی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جب شیر کا شکار کرنا ہو اور وہ بھی آدم خور شیر کا، تو اس کی موجودگی خطرناک بھی ہو سکتی تھی۔ ہلکی سی آہٹ یا کوئی حرکت بھی شیر کو خبردار کر سکتی تھی۔ پہلے کئی بار میرے ساتھ ایسا ہو چکا تھا۔ رت جگہ کے دوران میرے ساتھیوں نے بے اختیار کوئی حرکت کی تھی جس سے شکار خراب ہو گیا تھا۔ جب بھی رات بھر جاگنا ہو تو ساکت ہو کر بیٹھنا اور بھی مشکل کام ہوتا ہے۔ اتنی محنت کے بعد اب ایسا خطرہ مول لینا فضول کام تھا۔ بچھڑے کی لاش تک کا فاصلہ 1 گھنٹے کا تھا اور شاید 3 میل فاصلہ رہا ہو، اور وہاں مختصر راستے سے گئے۔ 3:30 سے بھی پہلے چارپائی مچان تیار تھی، مگر اس کو چھپانے کے لیے پتے دور سے لانے پڑے تاکہ اس مقام پر کوئی نشان نہ ہو۔ یہ پتے عین اسی قسم کے درخت سے لائے گئے تھے جس پر مچان بنی تھی۔ مچان املی کے درخت پر تھی، سو اس کام پر 1 اور گھنٹہ صرف ہوا۔ جتنی دیر جوزف کی مدد سے گارڈ مچان تیار کرتے رہے، میں نے لاش کا معائنہ کرنے کے علاوہ شیر کی پگ بھی دیکھے۔ زمین کافی خشک تھی، سو اس پہ بننے والے پگ واضح نہیں تھے۔ یہ تو واضح تھا کہ یہ بڑے اور نر شیر کے نشانات ہیں، مگر اس کا موازنہ بالا کے جھونپڑے کے پاس والے پگوں سے کرنا دشوار تھا کہ وہ نشانات نرم ریت پر بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا حجم بڑھ گیا تھا۔ چند منٹ میں نے تمام چیزیں ترتیب سے رکھ لیں۔ گاؤں کے سرائے سے میں نے 3 بڑی روٹیاں لے کر انہیں کیلے کے پتوں میں لپیٹ کر رکھ لی تھی تاکہ رات کو کام آئیں۔ پھر اس کے ساتھ میں نے پانی اور چائے کی بوتلیں رکھیں، اور پھر فالتو ٹارچ اور کارتوس۔ موسم کافی گرم تھا، سو میں نے کمبل یا کوٹ کا تکلف نہیں کیا۔ ایک بڑی ٹوپی پہن لی، پھر میں نے ٹارچ کو رائفل پر لگایا اور تیار ہو گیا۔ جوزف اور گارڈ کو میں نے بتایا کہ میں خود واپس آ جاؤں گا، وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں۔ تاریکی چھانے والی تھی اور مجھے اپنے نیچے سے مدھم سی چاپ سنائی دی۔ املی کے پتے چھوٹے اور نرم ہوتے ہیں، اور جب خشک ہو کر گرتے ہیں تو قالین سا بن جاتا ہے، اور اس پر جب کوئی چلے تو مدھم سی چاپ سنائی دیتی ہے جو سرسراہٹ سے مشابہ ہوتی ہے۔ ساگوان کے پتے اس لحاظ سے بہترین ہوتے ہیں کہ وہ خوب آواز پیدا کرتے ہیں۔ ان پتوں پر اگر چوہا بھی چلے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ تاہم مجھے علم تھا کہ ابھی سنائی دینے والی مدھم آواز شیر کی آمد کو ظاہر کرتی ہے، سو جب جھک کر میں نے نیچے دیکھا تو شیر میرے عین نیچے تھا۔ اس کے وزن سے املی کے پتوں اور گھاس سے سرسراہٹ ہوئی تھی۔ چند لمحے نظروں سے اچھل رہ کر پھر شیر نمودار ہوا اور سیدھا گارے کو چل دیا۔ چونکہ شیر کا رخ میری مخالف سمت تھا، سو اس کا سر نہ دکھائی دیا، مگر اس کا بایاں پہلو، پچھلا حصہ اور دم دکھائی دی۔ تاریکی چھا رہی تھی۔ جنگل میں اس وقت رنگ واضح نہیں رہتے اور چیزیں حقیقت سے زیادہ بڑی دکھائی دیتی ہیں۔ جنگل میں رہنے والے افراد یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ میرے سامنے موجود شیر بہت بڑا دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کی رنگت کے بارے میں کچھ نہ جان سکا۔ دھاریاں بھی واضح نہیں تھیں۔ ٹارچ کے بغیر گولی چلانا ممکن نہ تھا کیونکہ رائفل کے دیدبان نہیں دکھائی دے رہے تھے، سو میں نے بائیں انگوٹھے سے ٹارچ کا بٹن دبایا۔ روشنی سیدھی شیر کے بائیں پہلو سے آگے لاش پر پڑی۔ جلدی سے نشانہ لیتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ شیر کو علم نہیں ہوا کہ روشنی پیچھے سے آ رہی ہے، بلکہ وہ ایسے سمجھ رہا تھا جیسے لاش سے روشنی آ رہی ہو۔ اس نے رک کر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے بائیں کندھے کے پیچھے گولی چلائی، شیر وہیں گرا اور گولا سا بن گیا۔ اب اس کا سفید پیٹ اور سینہ سامنے آیا۔ میں نے دوسری گولی چلائی اور جتنی دیر شیر کا دم نکلتا میں نے روشنی مرکوز رکھی۔ میں نے 20 منٹ مزید انتظار کیا اور بار بار روشنی ڈال کر تسلی کرتا رہا کہ یہ وہی آدم خور شیر ہے۔ پھر میں نیچے اتر کر معائنہ کرنے پہنچا۔ یہ جوان اور بڑا شیر تھا، مگر ویسا نہیں جیسا بالا نے بتایا تھا۔ اس کا رنگ گہرا اور دھاریاں دور دور تھیں۔ کیا میں نے غلط شیر مارا ہے؟ کیا بالا نے عام شیر دیکھا ہوگا؟ یہ سوالات میرے ذہن میں آئے، مگر اس کا جواب مزید انسانی ہلاکتوں کی عدم موجودگی سے ملتا۔ ٹارچ کی مدد سے میں 9 بجے سے پہلے آسانی سے اسٹیشن پہنچ گیا۔ جوزف انتظار گاہ میں سو رہا تھا، جبکہ دونوں گارڈ پلیٹ فارم پر چٹائیوں پر سو رہے تھے۔ میں نے انہیں جگا کر خبر سنائی۔ وہ لوگ میری اتنی جلدی واپسی پر حیران اور شیر کی ہلاکت پر بہت خوش ہوئے۔ جوزف نے مجھے بہت مبارکباد دی اور مصافحہ کرا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ مجھے یقین نہیں کہ آدم خور ہی ہلاک ہوا ہے۔ اس نے پوچھا تو میں نے وضاحت کر دی، تاہم وہ اور گارڈ نے یقین نہ کیا۔
رات کی ٹرینوں کے لیے اسٹیشن ماسٹر بھی آیا اور وہ بھی یہ خبر پا کر بہت خوش ہوا۔ دونوں گارڈ گاؤں سے بندے لانے کو چلے گئے اور گھنٹے بھر بعد 2 مضبوط بانسوں، رسیوں اور 2 لالٹینوں اور 10 افراد کو لے آئے۔ ہم روانہ ہو کر 1 بجے شیر کو لے کر واپس اسٹیشن پہنچ گئے۔ میں نے پلیٹ فارم کے ایک سرے پر شیر کی لاش رکھ دی جہاں اسٹیشن ختم ہوتا تھا۔ دونوں لالٹینیں اور اپنی اضافی ٹارچ کی روشنی میں نے خود ہی کھال اتارنا شروع کی کیونکہ دونوں گارڈ اس کام میں اناڑی تھے۔ ابھی میں نے آدھی کھال اتاری تھی کہ گنتا کل سے آنے والی میل ٹرین آن کر رکی۔ ہر بندہ ٹرین سے اتر کر میرے گرد دائرے کی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ ٹرین معمول سے 15 منٹ تاخیر سے روانہ ہوئی۔ ہندوستان میں اتنی تاخیر سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ویسے بھی آدھی رات کو ریلوے پلیٹ فارم پر ایک بڑے شیر کی کھال اتارنا کوئی عام منظر تو نہ تھا۔ کاپر سلفیٹ اور نمک کا محلول کھال کو کچھ روز کے لیے محفوظ کر سکتا تھا۔ اگلے روز میں نے آرام کیا اور اس دوران اسٹیشن ماسٹر نے چیلما کے دونوں اطراف کے اسٹیشنوں کو خبر بھجوا دی اور ہر کوئی خوش ہو گیا۔ میں اتنا خوش نہ تھا، سو میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ دن یہیں رکوں گا۔ بچھڑے بندھے ہوئے تھے اور میں 1 ماہ کے لیے تیار ہو کر آیا ہوا تھا، سو اگر اب واپس جاتا اور لوٹنا پڑتا تو نئے سرے سے بچھڑے خریدنے اور سب کام کرنے پڑتے۔ کوئی عجیب سی قوت میرے ذہن میں بار بار خیال ڈال رہی تھی کہ آدم خور مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ 4 دن گزر گئے، پھر غزلہ پولیس سے اطلاع آئی کہ آدم خور نے بالا کی بیوی کو ہلاک کر دیا ہے۔ میری لا علمی میں بالا اپنے خاندان کو واپس لے گیا تھا۔ آدم خور متوقع انداز سے گشت پر تھا۔ اس دوران جوزف واپس دیگوامتا جا چکا تھا۔ میں نے تار بھجوا دیا کہ بالا کو روک کر رکھا جائے اور پھر چونکہ اگلے 4 گھنٹے میں کوئی ٹرین نہیں جانی تھی، سو میں نے ٹرالی رعایتاً حاصل کی اور 2 ٹرالی مین سمیت روانہ ہوا۔ 1.5 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت میں ہم چیلما پہنچ گئے۔ وہاں بالا، اسٹیشن ماسٹر علی بیگ اور کرشنا پا منتظر ملے۔ بالا بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب آدم خور کے مارے جانے کی خبر ملی اور چونکہ باقی سارے بچھڑے سلامت تھے، اس نے سوچا کہ شاید آدم خور مارا گیا ہے۔ 2 روز قبل وہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ اگلی صبح اس کی بیوی نے بچے کو اس کے پہلو میں لٹایا اور خود سنڈاس کے لیے باہر گئی۔ اگلے لمحے اس نے مدھم سی چیخ سنی۔ خطرے کا احساس ہوا تو وہ کلہاڑی لے کر باہر کو جھپٹا، مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ چونکہ ابھی روشنی نہیں ہوئی تھی، سو بالا کو کوئی نشان بھی دکھائی نہ دیا، بس اس کی بیوی غائب ہو گئی تھی۔ اس نے آواز دی مگر جواب نہ ملا۔ تلاش کرتے ہوئے وہ دیوانہ وار جھوپڑی کی دوسری جانب لپکا مگر کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ شبنم کی وجہ سے گھاس جھکی ہوئی تھی اور جب روشنی بڑھی تو اس نے کسی جانور کے گزرنے کے نشان دیکھے۔ اسے خون کا کوئی نشان نہ ملا مگر اسے علم تھا کہ یہ نشان شیر کے تھے جو اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ اب بالا نے ایک نڈر مگر احمقانہ حرکت کی۔ اکیلا ہونے کے باوجود اس نے کلہاڑی کے ساتھ شیر کا پیچھا کیا۔ دن کی روشنی تیز ہو رہی تھی اور 2 فرلانگ کے بعد شیر نے اس کی بیوی کو نیچے رکھا۔ یہاں سے خون کے نشانات واضح تھے، سو پیچھا کرنا آسان ہو گیا۔ اس نے شیر کو تب دیکھا جب وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اس کی بیوی کو کھانے شروع کرنے والا تھا۔ آدم خور نے اسے دیکھ لیا اور کان پیچھے کر کے غرانے لگا۔ شاید وہ حملہ بھی کر دیتا مگر اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر بالا اپنے حواس کھو بیٹھا، جیسے کسی انجانی قوت نے اس پر قبضہ کر لیا ہو۔ نفرت، غصے سے اس نے کلہاڑی لہراتے ہوئے شیر پر حملہ کر دیا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آدم خوروں میں بزدلی کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے شکار پر اس کی لا علمی میں حملہ کرتے ہیں اور کبھی سامنے نہیں آتے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ آدم خور جھچکا اور بالا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس پر آدم خور مڑا اور بھاگ گیا۔ خوش قسمتی سے بالا نے عقل سے کام لیا اور شیر کا پیچھا نہ کیا، ورنہ کچھ دیر بعد شیر لوٹ کر اسے ختم کر دیتا۔ اس نے اپنی بیوی کی لاش اٹھائی اور جھونپڑے کو دوڑ پڑا۔ اس کی سادہ سی کہانی نے مجھے بہت متاثر کیا کہ ہندوستان میں آج بھی ایسے بہادر لوگ موجود ہیں۔ بالا نے رونے دھونے پر وقت ضائع نہیں کیا۔ بیوی کی لاش رکھ کر اس نے اپنی ماں اور بچے کو ساتھ لیا اور اسٹیشن کو روانہ ہو گئے۔ ساتھ ہی وہ دروازہ اچھی طرح بند کرنا نہ بھولا۔ جتنی دیر آدم خور کے حواس بحال ہوتے، یہ لوگ کافی دور جا چکے تھے۔ چنچو بیچارہ خاموشی سے سسکیاں لے رہا تھا۔ آنسو اس کے لیے بہتر تھے کہ قدرت اس طرح غم بھلانے میں مدد کرتی ہے۔
میرے الفاظ سے اسے کوئی فائدہ نہ ہوتا، اتنی کم عمر میں اسے اتنے بڑے حادثے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم آنسو زیادہ دیر نہ جاری رہ سکے۔ مقامی لوگ قسمت پر یقین رکھتے ہیں، سو 10 منٹ بعد وہ تیار ہو گیا۔ میں تیزی سے سوچ رہا تھا اور جلد ہی ایک منصوبہ تیار کر لیا، تاہم اس کے لیے بالا سے بہت بڑی قربانی درکار تھی۔ سو میں جھجکا۔ شاید ہمارے درمیان ایک ان کہا تعلق تھا۔ اس کی پیدائش جنگل میں ہوئی اور میں نے خود سے جنگل سے شناسائی اختیار کی۔ اس نے بھیگی پلکوں سے میری جانب دیکھا اور سر ہلا دیا۔ علی بیگ نے مداخلت کی کوشش کی۔ وہ میری بیوی تھی، دہرائی، تاہم آپ اس کے جسم کو شیر کے لیے چارہ بنا سکتے ہیں تاکہ اس کا اور میرے باپ کا بدلہ اتر سکے۔ پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو چکا ہے۔ میں پہلے سے ہی تیار تھا اور چھوٹے سے انسان کا مجھ پر بہت بھروسہ تھا۔ میں نے باعجلت اسٹیشن ماسٹر کے لائے ہوئے کھانے اور چاول سے پیٹ بھرا اور چائے اور پانی سے اپنی بوتلیں بھر لی اور بالا اور دونوں فارسٹ گارڈ کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ہمارے ساتھ چرپائی بھی تھی۔ بیچاری لڑکی عجیب حالت میں تھی۔ شیر نے اس کے جسم سے سارے کپڑے نوچ لیے تھے، تاہم بالا نے اس کے جسم پر ساڑی ڈال دی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ اس کے کمر کے زخموں سے خون بہہ کر کچے فرش میں جذب ہو چکا تھا۔ گلے اور چھاتیوں کے زخم سے بھی خون بہہ بہہ کر خشک ہو چکا تھا۔ ہم چاروں اسے عجیب کیفیت سے دیکھتے رہے۔ چند گھنٹے قبل وہ ایک زندہ اور خوشباش ماں تھی۔ پھر میں نے بالا کو اشارہ کیا کہ وہ ہمیں جائے وقوع پر لے جائے اور دروازہ بند کر دیا۔ سورج کی روشنی سے شبنم خشک ہو چکی تھی۔ جھکی ہوئی گھاس اب پھر سیدھی ہو چکی تھی۔ بالا ہمیں سیدھا اس جگہ لے گیا جہاں شیر نے اس کی بیوی کو پہلے نیچے رکھا تھا۔ اس کے آگے خون کے نشانات ہمیں سیدھا ایک خشک درخت تک لے گئے جہاں آدم خور نے لاش کو کھانے کی نیت سے نیچے رکھا تھا اور بالا نے اسے بھگا دیا تھا۔ ہم چاروں پوری طرح محتاط ہو کر چلتے رہے، مگر کسی نے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ ہماری تعداد کی وجہ سے خطرہ نہیں تھا۔ درخت کے نیچے رک کر ہم نے جائزہ لیا۔ یہاں زمین خشک اور گھاس سے بھری ہوئی تھی۔ پگ نہیں دکھائی دیے اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت تھی۔ مجھے یاد تھا کہ جب حیدرآباد میں نواب نے آدم خور کو زخمی کیا تھا، اس کے بعد وہ شکار پر دوبارہ نہیں لوٹتا تھا۔ کیا وہ اب واپس آئے گا؟ کیا اس پر گھات لگانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ میں یہی سوچتا رہا۔ واحد امید یہ تھی کہ چونکہ شیر نے ابھی ایک لقمہ بھی نہیں کھایا سو واپس آ سکتا ہے، تاہم بالا نے اسے ڈرا دیا تھا۔ خیر کامیابی کے بہت کم امکانات تھے، مگر کوئی اور حل بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے چرپائی سے مچان بنانے کی نیت سے درختوں کو دیکھا۔ شیر نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کافی گھنا علاقہ چنا تھا جہاں جھاڑیوں اور بیلوں کی کثرت تھی۔ اس خشک درخت کے علاوہ قریب ترین درخت 30 گز دور تھا۔ جب میں بیٹھ کر شیر کی اونچائی کے برابر بلندی سے دیکھا تو اس درخت کی محض چوٹی ہی جھاڑیوں سے اوپر تھی۔ ظاہر ہے شیر تاریکی چھانے کے بعد ہی آتا اور ٹارچ کی روشنی جھاڑیوں میں الجھ کر رہ جاتی۔ میں 30 گز دور اس درخت تک جا پہنچا۔ اس کی اونچی شاخیں 2 انگل موٹی تھیں جن پر مچان باندھنا ممکن نہ تھا۔ اگلا مناسب درخت مزید 10 گز دور تھا۔ اس پر چڑھا تو شیر والے خشک درخت کا اوپری حصہ دکھائی دیا، جھاڑیوں میں اس کا نچلا حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، میں کہاں بیٹھوں؟ میں اپنے ساتھیوں کی طرف واپس گیا اور خشک درخت کو دیکھا۔ یہ بہت بڑا درخت تھا۔ اس کا تنا 12 سے 15 فٹ کی گولائی میں تھا۔ بظاہر کسی وجہ کے بغیر یہ خشک ہو گیا تھا۔ شاید کسی کیڑے یا بیماری کی وجہ سے یہ خراب ہو گیا تھا۔ شاید اس کی جڑیں دیمک کھا گئی تھیں۔ جو بھی ہو، کئی سال سے یہ خشک تھا اور جھاڑیاں اوپر پھیلی ہوئی تھیں۔ نیچے سے دیمک پہلے ہی لگ چکی تھی اور کچھ عرصے بعد یہ درخت کھوکھلا ہو کر گر جاتا اور کچھ عرصے بعد اس کا کچھ بھی نہ بچتا۔ میں اس کے تنے کے قریب ہوا۔ میرے سر سے ذرا اوپر 3 شاخیں نکل رہی تھیں۔ اس کے نیچے دیمک والی مٹی دکھائی دے رہی تھی۔ پنجوں کے بل اونچا ہو کر میں نے دیکھا کہ درخت اندر سے کھوکھلا تھا۔ باہر سے اور بالخصوص جہاں شیر نے لاش رکھی تھی وہاں سے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ درخت کھوکھلا ہوگا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتائی اور علی بیگ سے کہا کہ وہ بالا سے کہے کہ وہ وہاں اتر کر دیکھے کہ آیا اس جگہ چھپ سکتا ہوں یا نہیں۔ تاہم اسے بھیجنے سے قبل ٹارچ کی روشنی ڈال کر میں نے دیکھ لیا کہ وہاں کوئی سانپ یا بچھو یا دیگر ضرر رساں کیڑا تو نہیں۔ اندر سے درخت کے خالی ہونے کا یقین ہوا تو میں نے بالا کو نیچے اتارا۔ وہ مجھ سے 1 فٹ چھوٹا ہے سو نظروں سے اوجھل ہو گیا، تاہم اس نے بتایا کہ اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔
مگر میرے لیے یہ جگہ کم پڑے گی، اندر سے کچھ وسیع کرنا پڑے گا۔ میں نے دیکھا کہ مخالف سمت سے دیمک نے کافی لکڑی کھا لی تھی۔ بالا نے اندر سے زور لگایا اور ہم نے باہر سے کھینچا، اور کرشنا پا کی کلہاڑی سے کچھ ضربے لگانے سے ہم نے اس درخت کو کچھ کاٹا۔ دیمک سے لکڑی کافی بوسیدہ ہو رہی تھی۔ ہم نے سوراخ اور تنے کو مزید کاٹا۔ ہم نے درخت کی مخالف سمت کو گھٹنے کی اونچائی تک سارا کاٹ دیا۔ جوں جوں لکڑی کٹتی گئی کام آسان ہوتا گیا۔ یہ سارا کام کافی مشکل تھا اور اس پر 2 گھنٹے لگ گئے۔ اس کے بعد اتنی جگہ بن گئی کہ میں اندر گھس سکتا تھا اور رائفل کو حرکت دینا بھی مشکل نہ تھا۔ تاہم اس میں کئی مسائل تھے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ لاش دوسری سمت پڑی ہوتی، میں اس سمت مڑ نہیں سکتا تھا کہ تنا اس طرف سے بند تھا۔ دوسرا یہ بھی کہ اس جانب سے ہم اس تنے کو نہیں کھود سکتے تھے کہ وہاں سے تنا بہت موٹا تھا، اس کو کھودنے میں بہت وقت لگتا۔ دوسرا، ہم جہاں لاش رکھتے وہ اصل جگہ سے کچھ ہٹ کر ہوتی، ورنہ شیر اگر یا تو لاش کو اٹھا دیتا یا پھر مجھ سے 5 گز دور بیٹھ کر پیٹ بھرتا، جبکہ میں اسے دیکھ بھی نہ پاتا۔ تو ظاہر ہے میں سوراخ سے نکل کر گولی تو چلا سکتا تھا، مگر یہ بہت خطرناک ہوتا، شیر مجھ پر حملہ بھی کر سکتا تھا۔ مزید یہ بھی کہ سوراخ سے نکلتے ہوئے آواز پیدا ہوتی اور شیر خبردار ہو کر یا تو بھاگ جاتا یا پھر مجھ پر حملہ کرتا۔ یہ سوچ کافی دہشت ناک تھی۔ دوسرا بڑا نقصان یہ تھا کہ مجھے ساری رات سیدھا کھڑا رہنا پڑتا۔ گھٹنوں سے نیچے سوراخ محض اتنا تھا کہ میری ٹانگیں اس میں پھنس جاتی۔ تیسرا یہ بھی نقصان تھا کہ اگر محتاط شیروں کی مانند یہ شیر بھی آس پاس کا جائزہ لیتا آتا تو وہ مجھے دیکھ لیتا۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ اس سوراخ کو پتوں اور بیلوں سے ڈھانپ تو دیتے، مگر کیا شیر کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے؟ ظاہر ہے کہ صبح اس درخت کا تنا بالکل خشک تھا اور رات کو اچانک اس پر بیل بوٹے نمودار ہو جاتے تو شیر کو یقیناً شک ہو جاتا۔ اس کے علاوہ رات کو سردی سے بچنے کے لیے کوئی سانپ یا بچھو بھی اس سوراخ میں گھس سکتا تھا۔ اتنی مشکلات کا سوچ کر میں نے اس بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ اگرچہ میں یہاں چھپ کر شیر کا انتظار کرتا، مگر میری کامیابی کا امکان 10 میں سے 1 تھا۔ میں نے زمین پر اپنا کوٹ بچھایا اور اس پر تنے سے نکلنے والے تمام ریزوں اور ٹکڑوں کو جمع کیا، پھر اسے کافی دور لے جا کر پھینکا، ورنہ شیر کو شک ہو جاتا۔ پھر ہم جھونپڑے کو لوٹے۔ بالا نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیوی کی لاش کو اٹھا لیا۔ آگے پیچھے چلتے ہم واپس پہنچ گئے۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ لاش کو تھوڑا سا بائیں جانب کر کے رکھے تاکہ شیر آتے ہوئے براہ راست سوراخ کو نہ دیکھ پائے۔ چونکہ اس جگہ میرے رائفل اور ٹارچ کے علاوہ کوئی جگہ نہ تھی، سو میں نے وہیں کھڑے کھڑے چپاتیاں کھا کر چائے پی اور علی بیگ کو خالی بوتلیں دے دیں۔ میں سوراخ میں گھسا۔ بالا اور کرشنا پا نے میرے سامنے سوراخ پر کچھ لکڑیاں جما دیں اور پھر ان پر پتے اور بیلیں لپیٹنا شروع کر دیں۔ بالا نے اس کام کو کافی سنجیدگی سے لیا اور بار بار مختلف زاویوں سے جا کر دیکھتا کہ کہیں سے میں نظر تو نہیں آ رہا۔ اس نے میرے سینے کے سامنے ایک موٹی لکڑی تنے میں پھنسا دی تاکہ اس پر رائفل رکھ کے میں گولی چلا سکوں۔ میں نے آزما کر دیکھا کہ نیچے کھڑی رائفل کو میں بغیر کسی آواز کے اٹھا کر اس لکڑی پر رکھ سکتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس لکڑی کے نیچے اور اوپر بھی بیلیں لٹکانا شروع کر دیں۔ پھر انہوں نے اوپر والی 3 شاخوں سے بیلیں لٹکا کر اس سوراخ کو مکمل طور پر ڈھانپ دیا۔ جانے سے پہلے بالا نے اپنی بیوی کے ماتھے اور پیروں کو چوما، پھر اس نے ساتھ بیٹھ کر پرارتھنا کی، شاید اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہا تھا۔ پھر جب وہ کھڑا ہوا تو اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، چہرہ سپاٹ تھا۔ اس نے مجھے دیکھا جیسے مجھ سے کہہ رہا ہو، میں نے ہر ممکن کوشش کی، اپنی پیاری بیوی کی لاش کو بھی قربان کر دیا، اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے بھی اسے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں جواب دیا کہ میں اسے شرمندہ نہیں کروں گا۔ اگلے ہی لمحے تینوں افراد جھونپڑیوں کو چل دیے اور میں وہاں اکیلا رہ گیا۔